بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر جلالین کا سبق چل رہا تھا، جس کے اندر ہم نے کل کے سبق میں عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو اصل میں عیسائی کے اندر تین گروپس ہیں۔ عیسائیوں کے اندر تین گروپ ہیں، جن میں سے ایک گروپ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا ہے۔ دوسرا گروپ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں۔ اور جو تیسرا گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تین خدا ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے تیسرا خدا ہے۔ تو یہ تینوں عقائد شرکیہ عقیدے ہیں، جن کی اسلام کے اندر تردید تو کی گئی ہے، لیکن عقلی طور پر انسان اگر عقلی طور پر اس کو غور و فکر کرے اس کے اندر، تو اس کے اندر بھی یہ واضح ہو جائے گا کہ جو خدا ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوگا، ایک سے زائد خدا نہیں ہوتا۔ اور جو بیٹا ہونا ہے یہ عجز کو لازم ہے۔ جب بھی کوئی بندہ کسی کو بیٹا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب بوڑھا ہوتا ہے تو بچہ اس کا سہارا بنتا، اولاد اس کی سہارا بنتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا بھی نہیں ہوتے، کیونکہ خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، وہ کھاتے تھے پیتے تھے، اور جو کھاتا ہے پیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح تین خدا بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، ہر کوئی چاہتا کہ میرا حکم چلے۔ ٹھیک ہے، تو یہی سبق ہے، اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف کر لیا۔ گروہوں کون مراد ہے؟ النصارہ، یعنی نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر دیا۔ اہو ابن اللہ، کیا وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے؟ او الہ معہ، یا اس کے ساتھ الہ ہے، یعنی کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے؟ او ثالث ثلاثۃ، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسرا خدا ہے، جو میں نے عرض کیا۔ ٹھیک ہے، فویل للذین کفروا، تو ویل ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ تو شدت و عذاب نکال کر ویل کی معنی بتائی کہ عذاب کی شدت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ سر آواز بہت کم آ رہی ہے، کلیئر نہیں ہو رہی آواز۔ جی، تو فاختلف فاختلف الاحزاب من بین، گروہوں نے اپنے درمیان اختلاف کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وہ ابن اللہ، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں؟ کیا وہ الہ معہ، کیا وہ خدا ہے؟ او ثالث و ثلاثۃ، یا وہ تیسرا خدا ہے۔ فویل للذین کفروا، تو ویل ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ تو ویل کے بعد شدت و عذاب نکال کر بتایا کہ ویل کی معنی عذاب کی شدت ہے۔ للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، بما ذکر وغیرہ۔ کفر کون سا تھا؟ جو ذکر کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے۔ عذاب کب ہوگا، ویل کب ہوگا ان کو؟ من مشہد یوم عظیم، بڑے دن کے حاضر ہونے کے وقت۔ جب بڑا دن ہوگا یعنی قیامت کا دن ہوگا، تو قیامت والے دن ان کو بڑا عذاب، شدید عذاب ہوگا۔ اے حضور یوم القیامت و احوالی، یعنی قیامت کے دن کے حاضر ہونے کے وقت، اور جب قیامت کے احوال ہوں گے تو اس وقت ان کو ویل ہوگا۔ اسمع بہم و ابصر، تو ان کا سننا کتنا عجیب ہے۔ اسمع یہ اصل میں کیا ہے؟ پہلے تعجب ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کا سننا کتنا عجیب ہے، وہ ابصر، اور ان کا دیکھنا کتنا عجیب ہے۔ سیغتا تعجب، یہ دونوں تعجب کے سیغے، بمعنی ما اسمعہم وما ابصرہم، کہ ان کا دیکھنا کتنا عجیب ہے اور ان کا سننا کتنا عجیب ہے۔ یوم یاتوننا،
جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، یعنی ان کا دیکھنا کتنا عجیب ہوگا، ان کا سننا کتنا عجیب ہوگا جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے آخرت۔ لیکن الظالمون، لیکن ظالم الیوم فی دلال مبین، لیکن ظالم آج کے دن یعنی دنیا کے اندر واضح گمراہی کے اندر ہے، واضح گمراہی میں ہے۔ یا تو نے کے بعد فی الآخرت نکال کے بتایا کہ وہ کب آئیں گے، ٹھیک ہے، ظالمون کے بعد من اقامت الظاہری مقام المضمر۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ظالمون ہے نا، ظالمون یہ اس میں ظاہر ہے، اور اس میں ظاہر کو اس میں ضمیر کی جگہ پر رکھا گیا ہے کہ یہ اصل میں ہونا چاہیے تھا لکنہم الیوم فی دلال مبین، لیکن وہ آج کے دن واضح گمراہی کے اندر ہیں۔ لیکن کیا کیا انہوں نے، اس میں ظاہر کو نکالا، ہم ضمیر کو ذکر نہیں کیا، اس ہم ضمیر کی جگہ پر انہوں نے الظالمون نکالا تاکہ ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر دنیا الیوم کے بعد پھر دنیا نکال کر بتایا کہ الیوم سے کیا مراد ہے۔ الیوم کی مرادی معنی بتائی سر جی۔ تو یہ دوبارہ بتائیے گا کہ لاکن الظالمین، لیکن 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 الظالم، ظالمین یہاں پر یہ ہوا ہے کہ اس میں ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کو رکھا گیا ہے، اس میں ضمیر کیا ہے، ہم، یہاں پر اصل میں ہونا چاہیے تھا لیکنہم الیوم فی دلال مبین، لیکن کیا ہوا کہ اس ضمیر کی جگہ پر انہوں نے الظالمون اس میں ظاہر رکھا ہے تاکہ ان کو رسوا کیا جائے، ان کی ضلالت کو بیان کیا جائے، ان کے گمراہ ہونے کو بیان کیا جائے، اس لیے وہاں پر یہاں پر اس میں ظاہر کو ذکر کیا ہے، صحیح ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں اے بین بھی سمو عن سماع الحق وعمو عن ابصارہ، یعنی ان کو بیان کرو کہ وہ سمو عن سماع الحق، کہ وہ حق کو سننے سے کیا ہو گئے، بہرے ہو گئے، وعمو عن ابصارہ، اور وہ حق کو دیکھنے سے اندھے ہو گئے، اے اعجب منہم یا مخاطب فی سمعہم و ابصارہم فی الآخرت، یعنی اے مخاطب تم ان کے سننے میں اور ان کے دیکھنے میں آخرت والے دن تعجب کر، کہ وہ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، لیکن سنتے نہیں ہیں، کیا نہیں سنتے، حق کو نہیں سنتے، سنتے دیکھتے ساری دنیا ہے لیکن حق کو نہیں دیکھتے، تو ان کا دیکھنا ان کا سننا کتنا عجیب ہے کہ وہ حق کو نہیں دیکھتے، باقی ساری دنیا دیکھتے ہیں، ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن دیکھتے نہیں ہیں تو حق کو نہیں دیکھتے، سنتے نہیں ہیں تو حق کو نہیں سنتے، تو ان کا سننا ان کا دیکھنا، بعد ان کانوا فی الدنیا سمن و عمین، بعد اس کے کہ وہ دنیا کے اندر بھی کیا تھے، بہرے اور اندھے تھے۔ قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ جو یہاں پر اندھا ہے وہ فی الآخرت اعمیٰ، تو یہاں پر مراد ہے دل کا اندھا، ان کی دل، ان کی آنکھ حق کو نہیں دیکھ رہی، اس لیے ان کو اندھا کہا گیا، یعنی بالفعل اندھے نہیں تھے، صحیح ہے۔ آگے کہتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خوف دلائیں، خوف یا محمد، یا محمد کفار مکہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار مکہ کو خوف دلائیں، یوم الحسرت قیامت کے دن کا، حسرت والے دن کا، حسرت والا دن کون سا ہے، ہوا یوم القیامت، وہ قیامت کا دن ہے، یتحسر فیہ المسیء علی ترک الاحسان فی الدنیا، قیامت کا دن ہے جس دن میں برا کرنے والا، برے کام کرنے والا احسان
کے ترک کرنے پر، دنیا میں اچھے کام کے ترک کرنے پر حسرت کرے گا۔ قیامت کا دن وہ ہے جس کے اندر برا کام کرنے والا حسرت کرے گا۔ اس چیز پر حسرت کرے گا کہ وہ دنیا میں اچھے کام نہ کر سکا۔ تو دنیا میں اچھے کام نہ کرنے پر وہ کیا کرے گا؟ حسرت کرے گا کہ کاش میں دنیا میں اچھے کام کرتا۔ اذ قضی الامر وهم فی غفلۃ وهم لا یؤمنون، کیونکہ ان کے لیے معاملہ طے ہو گیا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لہم فی بالعذاب، یعنی ان کے لیے عذاب کا معاملہ طے ہو گیا تھا۔ تو الامر کے بعد فی ہے بالعذاب نکال کر بتایا کہ ان کو قیامت والے دن چونکہ عذاب دیا جانے والا تھا، اس لیے وہ ان معاملوں کے اندر مبتلا ہوگی، انہوں نے اچھے اچھے اعمال نہیں کیے۔ وہم فی دنیا، اور وہ دنیا کے اندر کیا تھے؟ غافل تھے اچھے اعمال کرنے سے، احسان فی دنیا کرنے سے وہ کیا تھے؟ غافل تھے۔ وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے کہتے ہیں، آگے پڑھیں یا ٹھیک ہے یہاں تک؟ جی حضرت، سبق یہاں تک ٹھیک ہے یا آگے پڑھیں؟ سر ٹھیک ہے اتنا۔ ٹھیک ہے، پھر ٹیسٹ کی تیاری کیجیے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ فرائیڈے کو آپ کا ٹیسٹ۔ انشاءاللہ تعالی۔